جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز اور اسپیڈ پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی سر کلیئر ہے. ٹھیک جی. تو مارکیٹنگ کا ہم اورینٹیشن جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے اور کل تک ہم نے ویلیو دیکھ لی تھی. کل تک ویلیو سمجھ لی تھی ہم نے. سروس چینلز تک دیکھ لیا تھا. ایسا ہی ہے؟ جی کسی کو یاد ہے؟ یہی چیزیں ہے نا؟ یس سر یہی تک دیکھا تھا. یہ ہم نے سیٹسفائڈ کسٹمر ہم نے دیکھنا تھا. یہ سیٹسفیکشن یا ایک سیٹسفائڈ کسٹمر جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے. تو سیٹسفیکشن ایکچولی کسی پرسن کی یا کسٹمر کی ججمنٹ ہے کسی پروڈکٹ کے حوالے سے. اس پروڈکٹ کی جو پرفارمنس وہ کسٹمر پرسیو کرتا ہے اس پرسیوڈ پرفارمنس کا ریلیشن شپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنس. ٹھیک ہے. پرسیوڈ پرفارمنس کا ریلیشن شپ ود دا ایکسپیکٹیشنس ٹو دا پروڈکٹ پرفارمنس. اس کے بارے میں جو اس کی ججمنٹ ہے. یعنی کہ اگر میں کسی فارماسیوٹیکل پروڈکٹ سے جو میں نے اس کی پرفارمنس پرسیو کر رکھی تھی کہ اس پروڈکٹ نے اس طرح کا پرفارم کرنا چاہیے اور اس سے پھر جو ایکسپیکٹیشنز نکل کر آتی ہیں یا ایکچوئل میں جا کے وہ پروڈکٹ پرفارم کرتی ہے اور اس کے بیچ میں جو ریلیشن بنتا ہے اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹسفیکشن یا سیٹسفائڈ کسٹمر. کسٹمر جو چاہتا تھا وہ اس کو ملا. کسٹمر اس پروڈکٹ سے جس طرح کی پرفارمنس یا آؤٹ کم چاہتا تھا وہ نیڈس اس کی اس طرح سے فلفل ہو جائیں گی تو وہ سیٹسفائڈ کسٹمر ہوگا. ٹھیک جی. کمپٹیشن کیا ہے جی؟ کمپٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں پرٹیکولرلی. ویسے تو تمام ہی قسم کے بزنسز میں کمپٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے یہ ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن کے لیے کمپٹیشن بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری اس سینس میں ہے کہ اس کے لیے کانشیس رہنا ہے ہمیشہ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے. تو کمپٹیشن ہر وہ چیز ہے. کمپٹیشن انکلوڈس آل دا ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل رائیول آفرنگس. ہر وہ آفرنگ ہر وہ پروڈکٹ ہر وہ سروس جو کہ ہمارا بائر یا ہمارا کسٹمر اس کو کنسیڈر کر سکے ایز اے سبسٹیٹیوٹ ہماری پروڈکٹ کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر اسے کنسیڈر کر سکے وہ ہے ہمارا کمپٹیشن. ٹھیک ہے جی. اس بات میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کمپٹیشن ہم آلموسٹ پورے سیمسٹر میں یہ ورڈ ہمارے پاس ریپیٹ ہوتا رہے گا کمپٹیشن کا. ہر وہ پروڈکٹ ہر وہ آفرنگ جو کہ ہماری نہیں ہے بلکہ ہمارے کمپٹیٹر کی ہے یا الٹرنیٹیولی اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور اس پروڈکٹ کو اس سروس کو ہمارا جو کسٹمر ہے ہمارا جو ٹارگیٹڈ کسٹمر ہے وہ اس پروڈکٹ کو کنسیڈر کرے ایز اے سبسٹیٹیوٹ ہماری پروڈکٹ کو ریپلیس کر کے اور دوسرے پروڈکٹ کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر وہ کنسیڈر کرے وہ ہمارا کمپٹیشن ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہے. اس میں ایکچوئل ہے یعنی کہ جو کرنٹ ہے ابھی کرنٹلی جو ہمارا کمپٹیشن ہوگا وہ پروڈکٹ بھی اس میں شامل ہے اور پوٹینشیل سے بھی مین کہ ابھی کرنٹلی تو وہ
ہمارے پروڈکٹ کو کمپیٹ نہیں کر رہی ہے وہ پروڈکٹ یا آفر، لیکن فیوچر میں جا کے کر سکتی ہے. جی کمپٹیشن کلیئر ہوگی بات سب کو؟ Yes, sir. Yes, sir. ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن پہ. ہم نے نیڈس سمجھ لیے ہیں، وانٹس ہم نے دیکھ لیا ہے، ڈیمانڈس ہم نے کل جو ہے وہ دیکھ لی تھی، فرسٹ سیمسٹر میں بھی ہم نے بریفلی پڑھا تھا، کل بھی ہم نے ریوائز کی ہیں. ویلیوز بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ کا پروسیس جو بیسک ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اب اس کی بیسس پہ ہم مارکیٹنگ کی کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں گے. تو مارکیٹنگ از دا سائنس اینڈ آرٹ آف ایکسپلورنگ، کریٹنگ اینڈ ڈیلیورنگ ویلیو. ایک ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ مارکیٹنگ سائنس ہے اور آرٹ ہے کس چیز کا؟ ایکسپلور کرنے کا. ٹھیک ہے، یا کریٹ کرنے کا اور ڈیلیور کرنے کا ویلیو کو. تین چیزیں کہتے ہیں: ایکسپلور، کریٹ اینڈ ڈیلیورنگ ویلیو. یہ ویلیو کیوں ایکسپلور، کریٹ اینڈ ڈیلیور کی جائے گی؟ نہ صرف یہ کہ یہ ویلیو ایکسپلور بھی کرنی ہے، کریٹ بھی کرنی ہے، ایکسپلور اور کریٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. اگر پیشنٹ تک یا کنزیومر تک ہماری جو پروڈکٹ کی ویلیو ہم نے ایکسپلور کریٹ کی ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں ہوگی تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، نہ ہمیں اور نہ ہی کسٹمر کو. تو مارکیٹنگ از دا سائنس اینڈ آرٹ آف ایکسپلورنگ، کریٹنگ اینڈ ڈیلیورنگ ویلیو. تین قسم کے کام ہوں گے ویلیو کے حوالے سے: ایکسپلور کی جائے گی، کریٹ کی جائے گی اور ڈیلیور کی جائے گی ویلیو. اس لیے ٹو سیٹسفائی، کیا سیٹسفائی ہوگا؟ دا نیڈس آف اے ٹارگیٹ مارکیٹ. جو مارکیٹ ہم نے ٹارگیٹ کی ہے اس مارکیٹ کی جو نیڈس ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کریٹ کریں گے، ایکسپلور کریں گے اور ڈیلیور کریں گے ویلیو. ایٹ اے پروفٹ. اب یہ سارا کام جو ہم کریں گے، ویلیو کو کریٹ کرنا، ایکسپلور کرنا اور ڈیلیور کرنا، یہ ویلیو کیوں ہم کریں گے ڈیلیور؟ تاکہ سیٹسفائی کر سکے وہ اس مارکیٹ کی نیڈس کو جس کو کہ ہم نے ٹارگیٹ کر رکھا ہے. جس ٹارگیٹ مارکیٹ میں ہم کسٹمرز کو ہماری پروڈکٹس یا سروسز پہنچا رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں، اس کی نیڈ سیٹسفائی ہو سکیں. اور یہ کام سارا ہوگا ایٹ اے پروفٹ. اس میں پروفٹ ہمارا جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے جب ہم کمرشل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اگر ہم نان فار پروفٹ کی سائڈ پہ بھی چلے جائیں تو اوبیسلی اس میں کچھ نہ کچھ آؤٹ کم آنا چاہیے. جیسے کل ہم نے چیریٹیبل آرگنائزیشنس وغیرہ کی بات کی تھی. اگر ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ منتھلی 100 پیشنٹس کا ڈائلیسس کرتی ہے فری آف کاسٹ، کمیونٹی کو سرو کرتی ہے، پھر اپنی ان سروسز کو جو ہے وہ مارکیٹ کرتی ہے، اور مارکیٹ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈونیشن انکریز ہونا چاہیے. اب اگر ڈونیشن انکریز نہیں ہوگا تو وہ مارکیٹنگ افیکٹو نہیں ہوگی. تو پروفٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں یا تو آؤٹ کم کی فارم میں آئے گا، اور کمرشل آرگنائزیشن کی ہم بات کریں گے تو یہ سارا کام ہمارے پاس ایٹ اے پروفٹ ہو رہا ہوگا، کسی نہ کسی قسم کا ریٹرن اس میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو سائنس ہے، آرٹ ہے، تین طرح کے کام ہوں گے: ایکسپلور ہوگی، کریٹ ہوگی اور ڈیلیور ہوگی ویلیو. ویلیو کو ایکسپلور، کریٹ اور ڈیلیور کیا جائے گا تاکہ ہم سیٹسفائی کر سکیں ہمارے ٹارگیٹڈ مارکیٹ کی جو نیڈس ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا ایک پروفٹ. اچھا جی، دین مارکیٹنگ آئیڈینٹیفائز انفلفلڈ نیڈس. اب جو ہم نے یہ سیٹسفائی کرنی ہے یہاں پہ نیڈس کو جو سیٹسفائی کرنا ہے تو اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے. مارکیٹنگ آئیڈینٹیفائز انفلفلڈ نیڈس. کون سی نیڈس ہیں جو کہ فلفل نہیں ہو رہی، نیڈس یا ڈیزائرس جو کہ فلفل نہیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں، تاکہ ان نیڈس کے اگینسٹ میں ہم پروڈکٹس کو ایکسپلور، کریٹ اور ڈیلیور کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تو ایک کام تو یہ ہو گیا کہ ویلیو کو ہم نے اس ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ویلیو کو ایکسپلور، کریٹ اور ڈیلیور کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہو گیا کہ انفلفلڈ نیڈس اینڈ ڈیزائرس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی مارکیٹنگ. اس کے ساتھ ساتھ یہ مارکیٹنگ ڈیفائن کرے گی، میجر کرے گی اور کوانٹیفائی کرے گی سائز آف دا آئیڈینٹیفائڈ مارکیٹ. جو ہم نے مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کی ہے
لیٹ سے کہ اگر ہم ہیلتھ کیئر مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ہم گارمنٹس ٹیکسٹائل کی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ہم آٹو موبائل کی مارکیٹ میں ہم نے کام کرنا ہے، یا ہم نے بینکنگ کی مارکیٹ میں کام کرنا ہے، اس مارکیٹ کا سائز کتنا ہے، اس مارکیٹ میں پوٹینشیل کتنا ہے، اس مارکیٹ میں پروفٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب لیٹ سے ہیلتھ کیئر مارکیٹ میں اگر ہم چلے گئے، کوئی کسی ریئر ڈیزیز کی مارکیٹ ہم نے سلیکٹ کر دی، ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل G6PD ڈیفیشنسی والے جو پیشنٹس ہیں جی، ان کے لیے ہم پروڈکٹ اپنی بنائیں گے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہماری جغرافیکل مارکیٹ پاکستان ہے تو پاکستان میں G6PD کے پیشنٹس ٹوٹلی ہیں کتنے. آپ پتہ چلے گی اس سے تو پیشنٹ ہی ٹوٹل 1000 پیشنٹس ہیں جی پورے پاکستان میں، اور کبھی کوئی 2-3 سال میں جا کے انہیں کسی میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، تو اس مارکیٹ کا کیا فائدہ ہوا. جو مارکیٹ ہم نے سلیکٹ کرنی ہے اس کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، مارکیٹنگ کے تھرو اس ٹارگیٹ مارکیٹ کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، اس کو میجر کرنا ہے اور کوانٹیفائی کرنے ہیں اس کے سائز کو، کہ اس ٹارگیٹ مارکیٹ کا سائز کتنا ہے، کتنے کسٹمرز ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا ان کا پوٹینشیل پرچیزنگ پاور ہے، اور کتنی مرتبہ چیزیں کوئی ایک گیون ٹائم فریم میں جو ہے پرچیز کر سکتا ہے. ٹھیک جی. ڈیفائن میجر اینڈ کوانٹیفائی کرے گا سائز آف دا آئیڈینٹیفائڈ مارکیٹ، اور اس مارکیٹ میں ہمارا پروفٹ پوٹینشیل کتنا ہے، کتنا پروفٹ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں اس گیون مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی. سملرلی اٹ پن پوائنٹس وچ سیگمنٹس دا کمپنی از کیپیبل آف سرونگ بیسڈ. مارکیٹنگ کے تھرو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو کمپنی ہے، ہماری جو آرگنائزیشن ہے، وہ اس مارکیٹ کے کس سیگمنٹ میں سب سے بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جیسے کہ اگر ہم ہیلتھ کیئر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ڈوزیج فارم کے پوائنٹ آف ویو سے اورل ڈوزیج فارم میں ہم کام کرتے ہیں، ایک نئے جغرافیکل ایریا میں اگر ہم پینیٹریٹ کر رہے ہیں جغرافیکل مارکیٹ میں، اور وہاں کے پوٹینشیل اور اس کا سائز وغیرہ دیکھنے کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا نیڈس ہیں، کس قسم کے ڈوزیج فارمس کی نیڈس ہیں، تو اسے ہم اپنی کیپیسٹیز اور اپنی کیپیبلٹی کے اکارڈنگلی دیکھیں گے. اگر مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انجیکٹیبلس ہے، نئی مارکیٹ جو ہم نے ایکسپلور کی ہے اس کی ڈیمانڈ انجیکٹیبلس ہے، لیکن ہمارے پاس نہ انجیکٹیبلس کے اکوپمنٹ ہے، نہ انجیکٹیبل بنانے والے اسکلڈ اور ٹرینڈ لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کرنٹلی ہماری کیپیسٹیز نہیں ہیں اس مارکیٹ کے نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے یا اس گیون سیگمنٹ میں بیسٹ پرفارمنس دینے. ٹھیک جی. تو سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے مارکیٹنگ کے تھرو کہ کمپنی کی کیپیبلٹیز کیا ہے، کس ایریا میں پرفارم کر سکتی ہے، اینڈ دین اٹ ڈیزائنس اینڈ پروموٹس دا اپروپریٹ پروڈکٹس اینڈ سروس. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب سیگمنٹس آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، سیگمنٹس ہم کون سے سیگمنٹ میں، کمپنی کون سے سیگمنٹ میں کے لیے بیسٹ کیپیبل ہے، اس کے اکارڈنگلی ڈیزائن اور پروموٹ کریں گے ہم پروڈکٹس کو اور سروس. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو ڈیفینیشن ہے یہ، کلیئر ہے یہ ڈیفینیشن؟ جی بھائی. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں پر؟ No, sir. اچھا جی. ایک اور ڈیفینیشن comparatively the recent definition کہ مارکیٹنگ از دا ایکٹیویٹی، مارکیٹنگ ایکٹیویٹی ہے، سیٹ آف انسٹیٹیوشنس ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، ڈفرینٹ سیٹ آف انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ایک جگہ پہ ایک پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں، اینڈ پروسیسز. تین چیزیں ہو گئیں، ایکٹیویٹی، سیٹ آف انسٹیٹیوشنس اینڈ پروسیسز. سیٹ آف انسٹیٹیوشن سے بھی مین کہ فار ایگزامپل اگر ہم فارماسیوٹیکلس کی بات کریں تو اس میں سیلس کا ڈپارٹمنٹ شامل ہوگا، اس میں مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ خود شامل ہوگا،
मार्केटिंग रिसर्च का डिपार्टमेंट भी शामिल होगा और मेडिकल का डिपार्टमेंट भी शामिल होगा जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम सोच रहे हैं कि सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। तीन चीज़ें हो गई। मार्केटिंग क्या है जी? एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं एंड प्रोसेसेस। एक्टिविटी और प्रोसेसेस किस लिए हैं? फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट करना है। क्या क्रिएट कर रहा है? ऑफरिंग्स, जो कस्टमर को ऑफर हम करेंगे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स या सर्विसेज, ये ऑफरिंग्स क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना और इनको डिलीवर करना। तो एक्टिविटी, प्रोसेसेस या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केटिंग। किस लिए हैं? ताकि क्रिएट की जाए, कम्युनिकेट की जाए, डिलीवर की जाए और एक्सचेंज किया जाए ऑफरिंग्स को। कौन सी ऑफरिंग्स? डेट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। तीन तरह की चीज़ें हो गई। एक्टिविटी, हर एक्टिविटी या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन या प्रोसेसेस जो कि टारगेट करे ऑफरिंग्स को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि एक प्रोडक्ट की बहुत अच्छी ऑफरिंग हमने डेवलप कर दी, अब उसको कम्युनिकेट भी करना है, उसके जो टारगेटेड बायर्स हैं उन तक उस चीज़ को पहुंचाना भी है, उनको पता भी है। नाउ लेट्स से कि डायबिटिक की मार्केटिंग में हमने इस तरह की इंसुलिन को फार्मूलेशन कर दी जो कि इंसुलिन स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव है। स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव समझते हैं आप? स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव समझते हैं? स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव डोजेज फॉर्म। साइमा जमाल, यस सर। क्या होती है? सर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? और तो यस क्यों बोल दिया था? सर वो मैं नोट्स बना रही थी तो मैंने आपका सवाल नहीं सुना। अच्छा जी, सवाल ये था कि स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव डोजेज फॉर्म क्या होता है? स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव डोजेज फॉर्म, नो आइडिया सर। और किसी को वजीहा? यस सर। जी बताएं। सर ऐसी कोई ड्रग जिसको हम दें तो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स में। स्टिमुलाई रिस्पॉन्स क्या होता है? मतलब सर अफेक्ट है बॉडी में, अच्छा, अफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब जो भी ड्रग बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव हो जाएगी ना, ऐसा ही? यस सर। अच्छा 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 अच्छा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। बात ये है कि एक डोजेज फॉर्म जो कि किसी गिवन स्टिमुलाई पे, चाहे वो इंटरनल स्टिमुलाई हो या एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, यानी कि बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो या नॉन बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो, उस स्टिमुलाई की प्रेजेंस में जाके और ड्रग जो है वो डिलीवर करे या रिलीज करे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कैंसर थेराप्यूटिक्स में जब स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव डोजेज फॉर्म डिज़ाइन किए जाते हैं तो उसमें एक स्टिमुलाई देखा जाता है सेलुलर पीएच। सेलुलर पीएच यानी कि कैंसर थेराप्यूटिक्स के जो सबसे सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्चुअली हैं यही कि वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अब इस तरह की डोजेज फॉर्म या जिसको कि हम नैनो डोजेज फॉर्म कहते हैं या नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो डोजेज फॉर्म जो कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेल है, ठीक है जी, ये हेल्थी सेल है, ये हेल्थी सेल है और ये कैंसरस का सेल है। अब अगर आप कैंसर थेराप्यूटिक्स के थ्रू जो एंटी कैंसर मेडिकेशन दे रहे हैं वो तो अफेक्ट तो करेगी, वो उसको भी जाके अफेक्ट करेगी, इसको भी जाके अफेक्ट करेगी। अफेक्ट तो सारी चीज़ें करेंगी, तभी तो उसको मेडिसिन कहेंगे, वो तो डेफिनेशन पे तभी आएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हेल्थी सेल है ना उसकी, फर्स्ट सपोज कीजिए कि जिस 6.8 पीएच है हेल्थी सेल की, ठीक है, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसकी पीएच है 6.8।
اور جو کینسر سیل ہے اس کی سیل کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ 4.5 کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک جی. تو اسٹیمولائی رسپونسو اگر ہم نے پی ایچ ایز اے اسٹیمولائی لے رکھا ہے تو وہ نینو ڈوزیج فارم جب سیل کے اندر جائے گا اور اگر اس کو پی ایچ 4 سے 5 ملے گی تو یہاں پر وہ ڈرگ ریلیز کرے گا اور صرف اس سیل کو افیکٹ کرے گا, اس کو بہت کم افیکٹ کرے گا. یہ جی اسٹیمولائی رسپانس ہے. ٹھیک ہے. سملرلی اس میں پی ایچ کے ساتھ ٹیمپریچر بھی آ جائے گا, اور بھی جو بایولوجیکل ہیں ریڈوکس رسپانسو آکسیڈیشن ریڈکشن کی جو ریئیکشنس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے رسپانس میں, ہائپوکسیا کے رسپانسز میں. فار ایگزامپل جو ٹیشو انجری ہوئی ہوتی ہے, ٹیشو انجری میں جس ایریا کا ٹیشو انجرڈ ہوتا ہے وہاں پر ہائپوکسیا عموماً جو ہے وہ اکر ہوا ہوتا ہے. تو ایسی میڈیکیشن ڈیزائن کرنا جو کہ ہائپوکسیا رسپانسو ہو, جہاں پر ہائپوکسیا ہوگا وہاں پر ڈرگ ریلیز ہوگی, ادروائز وہ ڈوزیج فارم ڈرگ ریلیز ہی نہیں کرے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ آپ ذرا ویٹ کیجیے. اچھا جی. اچھا جی. اسی طرح سے فار ایگزامپل یو وی رسپانسو جو ہے وہ ایکس ریس رسپانسو ڈوزیج فارمس ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈوزیج فارم جو ہے وہ باڈی پہ ایڈمنسٹر کر دیے, وہ ایک سرٹین لوکیشنس پر جب وہ پہنچ گئے تو باہر سے جو ہے وہ ایکس ریز اپلائی کر دی گئیں. اس ایکس ریز کے رسپانس میں وہ ڈوزیج فارم اس گیون لوکیشن پہ جہاں پر وہ ایکومولیٹ ہوا ہوا ہے وہاں پر وہ ڈرگ ریلیز کرتا ہے. اب اسی طرح جو ہم نے ڈائبٹکس سے بات اسٹارٹ کی, ڈائبٹک میں جب آپ انسولین دیں گے تو چاہے آپ کی انسولین 10 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر پہ ہی کیوں نہ پہنچی ہوئی ہو, انسولین نے تو اپنا کام کرنا ہے, رائٹ جی. چاہے 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آپ کا گلوکوز لیول ہو یا 10 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو, انسولین نے اپنا کام جا کے وہاں پہ کرنا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک کنٹرولڈ ڈوزیج فارم جو ہے وہ پریسائز ڈوزیج فارم چاہیے ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں انسولین. اچھا, اب اسٹیمولائی رسپانسو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی انسولین کو اس طرح کے ڈوزیج فارم میں ڈیزائن کرنا کہ بلڈ شوگر لیول جب ایک سرٹین رینج میں سے اوپر ہو جائے تو اس ڈوزیج فارم سے انسولین جو ہے وہ ریلیز ہو. اس کو کہیں گے ہم اسٹیمولائی رسپانسو. ٹھیک ہے جی. تو یہ بریفلی سمجھ میں آئی بات آپ کو, اسٹیمولائی رسپانسو. تو اب اگر ہم نے ایسی کوئی ویلیو جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے کہ جی انسولین جب کوئی پیشنٹ لگاتا ہے تو اس کا گلوکوز لیول کہیں پر بھی ہو, انسولین نے اپنا کام کرنا ہے. اور اکثر جو ہے وہ ڈائبٹک کے پیشنٹس میں جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ ہائپوگلائسیمیا کی آتی ہے. ہم نے ویلیو یہ کریٹ کر دی کہ جی اب آپ کو ہائپوگلائسیمیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, جب آپ کا گلوکوز لیول 120 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر ہوگا تبھی انسولین اپنا کام کرے گی, ادروائز ان ایکٹیو جو ہے وہ موجود رہے گی باڈی میں, جو کہ ہم باہر سپلائی کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. اب جب یہ ویلیو ہم نے کریٹ کر دی, یہ فیچر ہم نے کریٹ کر دیا, ایکسپلور کر دیا, تو اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے جو ٹارگیٹڈ ہمارے کسٹمرس ہیں ان تک. اگر ڈائبٹیز کو ٹریٹ کرنے والے جتنے فزیشینس ہیں, ڈائبٹولوجسٹ ہیں, اگر ان کی نالج میں یہ بات ہوگی ہی نہیں تو ہماری پروڈکٹ صرف فارمیسیز کے شیلف پر موجود رہے گی, وہاں سے موو نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے جی. یہ ڈیفینیشن کلیئر ہے آپ کو, اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے. اور شارٹلی ہم نے اس کو پریویسلی بھی ڈیفائن کیا تھا کہ جی شارٹ ڈیفینیشن مارکیٹنگ کی یہ ہے کہ ہم نے نیڈس کو میٹ کرنا ہے وتھ پروفٹ. میٹنگ نیڈس پروفیٹیبل. جی اس میں کوئی سوال کسی کا؟ No, sir.
اوکے جی ایشور شمائل آپ کو کلیئر ہے بھائی ساری باتیں؟ Yes, sir. اچھا جی تو یہ سارے کام جو مارکیٹنگ میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کنسیڈریبل اماؤنٹ چاہیے ان ٹرمس آف ورک اینڈ اسکلس. یہ ساری ایکٹیویٹیز جب ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ. یہ سارے کام جو ہم نے اس میں دیکھے ہیں اور یہاں پر دیکھے ہیں یہ سارے کام مینیج جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو مارکیٹنگ مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی. تو مارکیٹنگ مینجمنٹ جب کہیں پہ کوئی ایک ڈیل ہو رہی ہوتی ہے ایک آفرنگ کے بدلے میں ایک پوٹینشیل ایکسچینج جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز, وہاں پر ہماری مارکیٹنگ مینجمنٹ جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے. اور اس مارکیٹنگ مینجمنٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ آرٹ اور سائنس ہے چوزنگ ٹارگیٹ مارکیٹ جو کہ مارکیٹنگ کے تھرو ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو انٹر ریلیٹڈ ڈیفینیشنس ہیں. ٹارگیٹ مارکیٹس کون سی ہم نے چوز کرنی ہے تاکہ ہم حاصل کر سکیں, ریٹین کر سکیں اور گرو کر سکیں کسٹمرس کو تھرو کریٹنگ ڈیلیورنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ سپیریئر کسٹمر ویلیو. رائٹ جی. اب مارکیٹنگ سسٹم کو اگر ہم سمپل مارکیٹنگ سسٹم کو دیکھیں تو سمپل مارکیٹنگ سسٹم کے دو مین یونٹس ہیں مارکیٹنگ سسٹم. ایک ہمارے پاس مارکیٹ ہے اور ایک ہے ہمارے پاس انڈسٹری. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ سسٹم میں یہ دو مین کمپوننٹس ہیں. جغرافیکل آپ ڈسٹریبیوشن جس کو کہہ سکیں جغرافیکل کمپوننٹس اس میں شامل ہیں. مارکیٹ ہر وہ کلیکشن ہے بائرس کا جو کہ فزیکل ہو یا ورچوئل ہو جس میں کہ ہمارے کسٹمرز ایگزسٹ کرتے ہوں. تو انڈسٹری جو کہ کلیکشن ہے سیلرس کا. تو اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سیلر ہے اور یہ بائر ہے. اگر انڈسٹری اٹ سیلف بھی کبھی جو ہے انڈسٹری اٹ سیلف ایک مارکیٹ بھی بن سکتا ہے. جب یہ اگر کوئی چیز پرچیز کرے گا اور بائی کرے گا کسٹمر بنے گا تو یہ بن جائے گا مارکیٹ. اس کو ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تک کی جتنی چیزیں ہم نے اسٹڈی کی ہیں جو ہم نے کہا ہے کہ ٹارگیٹ مارکیٹنگ ٹارگیٹڈ مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور اس سے انفارمیشن حاصل کرنی ہے. وہاں پہ کون سی نیڈس ہیں, کون سی وانٹس ہیں, کون سی انفلفلڈ نیڈس ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس انفارمیشن کے تھرو. مارکیٹ سے انڈسٹری انفارمیشن حاصل کرتی ہے کیا نیڈس ہیں, کیا وانٹس ہیں, کیا ڈیمانڈس ہیں, کون سی انفلفلڈ نیڈس ہیں, کیا کسٹمرس چاہتے ہیں, کیا پیشنٹس چاہتے ہیں, کیا ڈاکٹرس چاہتے ہیں, کیا ان کی ضروریات ہیں. یہ اس پیشنٹ انفارمیشن کے تھرو جو ہے وہ مارکیٹ سے نکل کے آتی ہے انڈسٹری تک. اچھا جی. اب انڈسٹری جب ان نیڈس کے اگینسٹ یا اس انفارمیشن کے اگینسٹ جب کوئی اسٹیپ لیتا ہے ایکسپلور کرنے کے بعد ویلیو کریٹ کرتا ہے تو اس ویلیو کو کریٹ کر کے کمیونیکیٹ کرتا ہے مارکیٹ کو. ٹھیک ہے. مارکیٹ کو بتاتا ہے انڈسٹری جو ہے وہ مارکیٹ کو بتاتی ہے کہ جی ہم نے آپ کی اس نیڈ یا وانٹ کے اگینسٹ میں یہ چیز ڈیولپ کر لی ہے اور اس کی یہ کریکٹرسٹکس اور یہ بینیفٹس جو ہے وہ آپ تک پہنچے. یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. انڈسٹری کمیونیکیٹ کرتی ہے مارکیٹ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی. آپ ان نیڈس کے اگینسٹ میں جو پروڈکٹ بنائی ہے یا پروڈکٹ کریٹ کی ہے ویلیو کریٹ کی ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پر یہ ایکسچینج ہوتا ہے مارکیٹ اور انڈسٹری کے درمیان. اس کے درمیان جس میں گوڈس اور سروسز جو ہے وہ انڈسٹری مارکیٹ کو دیتی ہے, گوڈس یا سروسز یا پروڈکٹس, اور اس ایکسچینج کے بدلے میں ایک ریٹرن جو ہے وہ ریونیو کے فارم میں انڈسٹری کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے بیسک مارکیٹنگ سسٹم. کلیئر ہے جی یہ بات؟ Yes, sir. Clear है. Yes, sir, clear.
اچھا جی، آپ دیکھیں جی مارکیٹ جو ہے وہ کتنے طرح کی ہے اور کس کس طرح کی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں. اب بیسیکلی ایک تو ہمارے پاس مینوفیکچرر مارکیٹس ہے، یعنی کہ مینوفیکچرر جو کہ پروڈکٹس مینوفیکچر کر رہے ہیں، اور ایک کنزیومر مارکیٹس ہے جو کہ مارکیٹ ان پروڈکٹس کو کنزیوم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس گورنمنٹ مارکیٹس ہیں جس میں کہ گورنمنٹ فنڈڈ جو ہاسپٹلس ہیں، گورنمنٹس جن چیزوں کو رن کرتی ہے اور جن چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل جو مینوفیکچرر مارکیٹس ہے، یعنی کہ جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنس ہیں، یہ گورنمنٹ مارکیٹ سے پروڈکٹس حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ٹرمس آف